مہر کی رقم۔ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب لکھتے ہیں کہ میرا نکاح ڈھاکہ سابق مشرقی پاکستان میں ہوا تھا۔ نکاح کے وقت مہر کے مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ سسرال والوں کا کہنا یہ تھا کہ مہر کی رقم زیادہ ہونی چاہیے۔ میں اس بات پر بضد تھا کہ مہر کی رقم اتنی ہونی چاہیے جو میں ادا کر سکوں۔ جب فریقین کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو میں نے دیکھا کہ قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت کراچی میں تھے۔ فرمایا، لڑکی والے جو مہر باندھ رہے ہیں اسے قبول کر لو۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں اتنی استطاعت نہیں ہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا لہجہ بدل کر فرمایا، ہم جو کہہ رہے ہیں اس کی تعمیل کرو۔ چنانچہ راضی خوشی نکاح کی تقریب پوری ہو گئی۔ فرشتے۔ میں اکثر رات کو قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دباتے وقت یہ دیکھتا تھا کہ چھت اور دیواروں میں سے دودھیا رنگ کی روشنی پھوٹ رہی ہے۔ اندھیرے کمرے میں یہ روشنی اچانک نمودار ہوتی تو میں بعض اوقات سخت خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ایک رات میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے میری پیشانی پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ مردان غیب ہیں۔ پھر یہ بات تقریباً روزانہ کا مشاہدہ بن گئی کہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں، میں کمر دبا رہا ہوں اور کوئی صاحب حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں نے اکثر یہ بھی دیکھا کہ یکایک چکا چوند روشنی ہو گئی اور کوئی فرشتہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ ہدایات دی اور وہ چلا گیا۔ مشک کی خوشبو۔ کبھی کبھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے میں سے خوشبو کی لپٹیں اٹھتی تھیں اور یہ خوشبو مشک کی ہوتی تھی۔ جب ایسا ہوتا تو میں بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقدس سینے پر سر رکھ کر اس خوشبو کو سونگھتا تھا اور میرے اوپر مستی اور بے خودی کی ایک کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ ایثار و محبت۔ ایک روز حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھٹنوں کو ہاتھوں کے حلقے میں لیے بیٹھے تھے۔ میں نے حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر اپنا سر رکھ دیا اور ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ میں سو گیا۔ اس وقت دن کے 10 بجے تھے۔ جب میری آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ مسلسل 6 گھنٹے تک حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نشست نہیں بدلی اور ایک ہی نشست پر بیٹھے رہے تاکہ میری نیند خراب نہ ہو۔ بیدار ہونے کے بعد جب میں نے گھڑی دیکھی تو ندامت سے میری پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ چولستان کا جنگل۔ ایک دفعہ میں چولستان کے جنگل میں شکار پارٹی کے ساتھ شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ وہاں پارٹی سے بچھڑ کر راستہ بھٹک گیا۔ صبح سے شام تک سرگردہ رہا اور ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ بالآخر بھوک سے بیتاب اور کمزوری سے نڈھال ہو کر ایک کبوتر پر فائر کر دیا۔ کیونکہ گوشت بھوننے کے لیے ماچس پاس نہیں تھی، اس لیے گوشت کچا ہی کھا گیا۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح محفوظ رکھا، جبکہ مشہور یہ ہے کہ چولستان کے جنگل میں بھٹکے ہوئے راہی کی لاش تک نہیں ملتی۔ قصہ کوتاہ۔ کبوتر کا کچا گوشت کھانے سے معدہ اور آنتوں کا نظام درہم برہم ہو گیا اور پیچش کی شکایت لاحق ہو گئی، جو ہر قسم کے علاج کرنے کے باوجود ختم نہیں ہوئی۔ جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ میرے پاس لیٹ جائیں، میں آج آپ کا معدہ تبدیل کر کے پرانا معدہ اور پرانی آنتوں کی جگہ نیا معدہ اور نئی آنتیں بنا دیتا ہوں۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ہاتھ میری پیشانی پر رکھا اور دوسرا ہاتھ پیٹ پر۔ 4-5 منٹ اسی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہے اور پھر فرمایا، بس اب ٹھیک ہے۔ 6 مہینے تک
آپ ایسی غذائیں کھائیں جو بچوں کو دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اب آپ کا معدہ اور آنتیں بالکل نہیں ہیں۔ قلندر بابا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کا اعجاز ہے کہ 24 سال گزرنے کے بعد بھی بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس غلام کو کبھی پیچش کی شکایت لاحق نہیں ہوئی۔ ہر شے میں اللہ نظر آتا ہے۔ ایک دفعہ آدھی رات کو میں حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کمر دبا رہا تھا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن پاک کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حکمت مجھے سمجھا رہے تھے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے ارشاد کیا کہ فلاں آیت پڑھو۔ میں نے تلاوت کی اور پھر فرمایا اس آیت کا 7 بار ورد کرو۔ 7ویں مرتبہ جب میں نے اس آیت کو پڑھا تو نظروں کے سامنے سے پردہ ہٹا اور یہ بات مشاہدے میں آئی کہ ہر شے میں اللہ بستا ہے۔ دیوار کی طرف نظر اٹھی تو یہ دیکھ کر حیرت میں ڈوب گیا کہ دیوار فی نفسہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس دیوار کو اللہ تعالیٰ سنبھالے ہوئے ہیں۔ غسل خانے میں جا کر ٹوٹی کھولی تو یہ بات مشاہدے میں آئی کہ نلکے سے بہنے والے پانی میں بھی خدا ہی جلوہ گر ہے۔ مسلسل اور لگاتار 48 گھنٹے اس مشاہدے کے بعد مجھ پر استغراق طاری ہو گیا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر توجہ کی اور آہستہ آہستہ یہ کیفیت معمول پر آ گئی۔ زمین پر بٹھا دو۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ایسا مریض لایا گیا جس کے دونوں گھٹنے جڑے ہوئے تھے اور وہ چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ اعزاء اور اقربا ان بزرگ مریض کو گود میں اٹھا کر اوپر لائے۔ خلاف معمول حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان کو زمین پر بٹھا دو۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ مریض کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جسم نے پہلے ایک جھرجھری لی اور پھر تیز قسم کے 3 جھٹکے لگے۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں۔ مریض نے تکلف کیا اور کہا سالہ سال گزر گئے ہیں، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر فرمایا آپ کھڑے ہو جائیں۔ وہ صاحب میکانیکی طور پر کھڑے ہو گئے اور اپنے پیروں سے چل کر سیڑھیاں اترے اور گھر چلے گئے۔ جن مرد اور جن عورتیں کبھی کبھی یہ دیکھتا تھا کہ حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے کمرے میں ایک جمع غفیر ہے جن میں عورتیں اور مرد شامل ہیں۔ بار بار یہ منظر دیکھنے کے بعد میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب تمہارے پیر بھائی اور پیر بہنیں ہیں۔ کافی عرصے بعد اس راز سے پردہ اٹھا اور میں یہ سمجھنے کے قابل ہو گیا کہ یہ سب نوع اجنا کی مخلوق ہیں۔ پیش گوئی اللہ تعالیٰ کے نظام ہائے تکوین سے متعلق گفتگو کے دوران ایک مرتبہ حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بچے کی ولادت کی پیشن گوئی کی جس کو جون 1960 میں پیدا ہونا تھا۔ جون 1960 کی تاریخ آئی تو میں نے دوبارہ استفسار کیا جس کے جواب میں مجھے بتایا گیا کہ وہ بچہ عالم ارواح سے عالم ناسوت میں آ گیا ہے۔ جب یہ 40 سال کی عمر کو پہنچے گا تو دنیا کے تمام مذاہب میں ایک انقلاب برپا کر دے گا۔ مذاہب کی گرفت ٹوٹ جائے گی اور وہ خالص مذہب باقی رہے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے دین حنیف قرار دیا ہے۔ سائنس کی بڑی بڑی ایجادات کے فارمولے اسے ازبر ہوں گے۔ سائنسدان اور دانشور اس کی علمی فضیلت سے لرزہ براندام ہوں گے، جبکہ اس کی تعلیم زیادہ نہیں ہوگی۔ اس کی روحانی قوت کا یہ عالم ہوگا کہ اس کی نگاہ کے اشارے سے ہواؤں کا رخ بدل جائے گا۔ امن و سکون کے متلاشی نوع انسان اس کے ارد گرد اس طرح جمع ہو جائے گی جس طرح شمع کے گرد پروانے۔ یہ بچہ فخر عالم سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وارث ہوگا۔
درخت بھی باتیں کرتے ہیں۔ جس کمرے میں حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ قیام فرما تھے، اس کے سامنے احاطے کی دیوار سے باہر بادام کا ایک درخت تھا۔ ایک روز باتوں باتوں میں حضور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ درخت مجھ سے اس قدر باتیں کرتا ہے کہ میں عاجز آ گیا ہوں۔ میں نے اس سے کئی مرتبہ کہا ہے کہ زیادہ باتیں نہ کیا کر، میرے کام میں خلل پڑتا ہے، مگر یہ سنتا ہی نہیں۔ بات رفت گزشت ہو گئی۔ ایک روز صبح بیدار ہونے کے بعد دیکھا کہ درخت غائب ہے۔ بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنا بڑا درخت راتوں رات کہاں غائب ہو گیا۔ باہر جا کر دیکھا کہ درخت کو جڑ سے کاٹ لیا گیا ہے۔ آج تک یہ بات معمہ بنی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے درخت کو کس نے کاٹا اور کیسے لے گیا۔ نیز درخت کاٹنے میں جب اس پر کلہاڑی پڑی ہوگی تو آواز بھی ہوئی ہوگی، آنکھ بھی نہیں کھلی۔